الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے مجلس مذاکرہ میں۔ مجلس مذاکرہ کا عنوان ہے جمہوری سیکولر ملک میں مسلم اقلیت کی ذمہ داری، اور آج کی ہمارے مجلس مذاکرہ میں ہمارے شریک مذاکرہ ہیں محترم جناب عبداللہ مدنی جھنڈا نگری صاحب، سید عبداللہ طارق صاحب، محترم جناب ڈاکٹر آر کے نور محمد، اور میں آپ کا بھائی رضا اللہ عبدالکریم مدنی۔ بات ہم نے یہاں ختم کی تھی، ڈاکٹر جناب سید عبداللہ طارق صاحب سے دو سوال کیے تھے۔ جناب شیخ عبداللہ مدنی صاحب کی اس بات کے تناظر میں کہ سب سے پہلا کام تو ہم بھول جاتے ہیں اور آگے کی بات کرتے ہیں، ہمارا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہوتا، ہم ووٹ کا پاور کیا استعمال کریں، اس پر دو سوال اٹھے تھے اور سید صاحب کی طرف ہم نے اس کو رکھا تھا۔ دو سوال یہ ہیں کہ جو ہم لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے یا ووٹر لسٹ میں نام ہمارا مکمل ہو، ہم اس لائق ہوں کہ ووٹ دے سکیں، اس کے لیے افراد کی ضرورت ہے اور سرمایہ کی ضرورت ہے۔ کون افراد اس ذمہ داری کو نبھائیں اور سرمایہ کہاں سے آئے؟ دیکھیے مولانا، اصل میں جو پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، سب سے اوپر ٹارگٹ طے کرنے والے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ٹارگٹ دے دیا کہ یہ کرنا ہے، ایک جملے کے اندر ہمارے لوگوں کو اس جگہ اکثریت میں آنا ہے، فلاں ختم کر دینا ہے، یہاں پہ اکثریت لے اس کے بعد پھر اس سے نیچے اور ایک سلیکٹ گروپ ہوتا ہے۔ وہ سلیکٹ گروپ جو ہے وہ تھنک ٹینک کہلاتا ہے۔ وہ اس کے اوپر وہ تھنک ٹینک ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، وہ سلیکٹڈ افراد ہوتے ہیں، ہر ایک بن بھی آ بھی نہیں سکتا اس میں، جو مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ اس کے اور نیچے پھر اور بڑا اس ہوتا ہے کہ جو پھر پالیسی میکرز ہوتے ہیں، اس اسٹریٹجی کے نیچے اور پالیسی میکرز ہوتے ہیں، وہ پالیسیز بناتے ہیں۔ میں مداخلت کرنا چاہتا جی ہوں۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے یہاں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ مسلم قوم میں سیاسی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ووٹ کی اور اس طریقے سے الیکشن میں شریک ہونے کی اور اپنے حق رائے دہندگی کا استعمال کرنے کا شعور پہلے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ خود بخود پیدا ہو جائے، علماء اور نمائندے بالکل بالکل اس میں کون پالیسی طے کرے گا، کون لوگ جو ہیں وہ تھنک ٹینک ہوں گے، کون پالیسی میکرز ہوں گے، کون ایگزیکیوٹرز ہوں گے، پھر سارا نقشہ بنے گا وہاں بیٹھ کر۔ اس میں علماء کرام، ڈاکٹرز لوگ، انجینئرز لوگ، نقشہ جو بنے بھی گا بڑے پورا بڑے کہ کہاں کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب مل کر کام کریں گے، اور یہ قوم کا ایک فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہ حتیٰ کہ مالی تعاون بھی یہ سب مل کر کریں گے۔ تو لہذا چونکہ قوم کا مسئلہ ہے، قوم کی بقا کا مسئلہ ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اس چارہ نہیں۔ معاملے میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر قوم کے اندر یہ شعور بیدار کر دیا جائے کہ ہمارے ووٹ کی کیا قدر و قیمت ہے، اس ملک میں ہم اپنے ووٹ کے ذریعے کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، اور ہر شخص خود اپنے ووٹ کے سلسلے میں حساس ہو، اگر اس کا نام نہیں ہے، بس یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو وہ جا کر کے خود ووٹر لسٹ میں اپنا نام، اس کے لیے بھرپور کوشش کرے وہ، تو میرا خیال ہے بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، یہ محنت ضرور کرنی پڑے گی کہ وہ جذبہ اس شخص کے اندر بیدار ہو جائے اور محسوس کرے کہ میرا نام نہیں ہے، جبکہ میں اس ملک کا ایک شہری ہوں اور اس کے ذریعے مجھے ایک طاقت دی گئی ہے، اور پھر نام نہ ہونے کی وجہ سے میں اس طاقت سے محروم کر دیا گیا ہوں، تو وہ خود جا کر کے کوشش کرے۔ تو بہت زیادہ لمبے چوڑے فکر کی، بہت سارے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہو جائے گی، ہر آدمی خود اپنے طور پہ جا کر کے کوشش کرے۔ یہاں آپ نے ایک بات بتائی کہ سیاسی شعور کیسے پیدا کیا جائے۔ کئی وسائل ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جمعے کے خطبے، یہ خطبے کا اہم ذریعہ ہے، صحافت کا میدان، اور اس طریقے سے ٹی وی، میڈیا اور بقیہ جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہیں، ان تمام وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تعلیم ہماری قوم کا پختہ ہوگا تو خود بخود یہ ساری چیزیں آئیں گی، شعور آئے گا۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم سے نہیں، ایک محاذ سے نہیں، کئی محاذ سے بہرحال کام کرنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے ضرورت میں آئیں گی۔ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیے، ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل، ایک مفروضہ اور ایک حقیقت، ایک زمینی حقیقت اور ایک اوپر کی سطح، یہ تمام میں فرق ہوتا ہے۔
ہم نے سیاسی شعور کی بات کی کہ سیاسی شعور پیدا ہونا چاہیے قوم کے. سیاسی شعور پیدا کیسے ہوگا اور اس کے لیے کتنے وقفے کی ضرورت ہے, کتنی سالیں چاہیے؟ آزادی کے بعد سے 50-60 سال ہو گئے, سیاسی شعور آخر کیوں نہیں بیدار ہوا؟ وہی ملی قائدین, وہی ہمارے سیاسی رہنما, وہی ہماری مسجدیں, وہی ہمارے خطبے, آخر غلطی ہو کہاں رہی ہے؟ اس بات کو تو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ بھی یہاں جب تک ہم یہ محسوس نہ کریں غلطی یہاں ہو گئی, اس غلطی کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے, دوہرائیں نہیں. اب اگر ہو گئی ہے تو ہم نیا پلان تیار کریں کہ یہاں سے کریں. ایک بات آئی تھی کہ ہمارا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے, ہم نے سیاسی شعور میں قوم کو سارے کو بیدار کر دیا جمعے کے خطبوں سے, صحافت سے اور دیگر ذرائع سے. اب وہ ووٹ دینے کے لیے پہنچے ہیں, جب وہاں پر کاؤنٹر پر پہنچے تو وہاں پتہ چلا لسٹ میں نام ہی نہیں ہے اس کا. کیا کرے گا؟ اس کو جھنجھلاہٹ آ رہی ہوتی ہے, وہ آپ کے اوپر غصہ ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے جو مولانا عبداللہ جنرل نگری صاحب نے جس بات کی طرف توجہ دلائی تھی وہ بات بہت اہم ہے. ہمارے تمام جتنے, جب ہم ملی مفاد کی بات کر رہے ہیں تو تمام تنظیمیں ملی ہوں, سیاسی ہوں, مذہبی ہوں, تمام اپنی اپنی ذمہ داری سمجھیں, اپنے اپنے حلقہ اثر میں اس بات کو, اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے کچھ افراد کو, والنٹیئرز کو تیار کریں کہ وہ اس بنیادی کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں اگر وہ کچھ مالی ضروریات یا سرمایہ کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کے لیے بھی وہ کچھ انتظام کریں. کہاں سے کریں گے یہ ان کا کام ہے, اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حلقے میں وہ اس کا انتظام کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے اور اس کا کرنا بہت ضروری ہے. اگلے کام کی بنیاد اسی پر ہے اور یہاں اگر نہیں ہے تو اگلا کام نہیں ہو سکتا ہے. آگے ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ اسی کو بنیاد بنا کر کریں گے. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے, طواب صاحب نے یہ بات رکھی تھی اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہونا, یہ اگر بیداری آپ اس کے لیے پیدا کر دیں تو لوگ خود لکھا لیں گے جا کر نام. بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور بہت بڑے فنڈز کی اور بہت بڑے سرمایہ کی اس کام کے لیے ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد پڑ سکتی ہے آگے سرمایہ کی ضرورت. ہمارے مساجد سے یہ کام ہو سکتا ہے, بہت بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری مساجد میں حاضری کس حد تک ہے, کتنے فیصد لوگ جا رہے ہیں مسجدوں میں, حاضر ہو رہے ہیں, کہ امام کے خطبے کا اثر ان پر ہو رہا ہے اور وہ اپیل کر رہا ہے اور وہاں جا کر کر رہے ہیں. ہمارا اکثر طبقہ جو ہے نہایت ہی عجیب صورتحال اقتصادی اس کی اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں سن رہا ہے, نہ اس کو ایک دن چھوڑ کر وہ کہیں چلا جائے, اس کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو والنٹیئرز کا تیار کرنا ضروری ہوگا. یہ بات سوچ سکتے ہیں, مفروضہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں صرف کہ ہم کہیں کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو جا کر وہاں پر دیکھے نام لکھا ہے. مان لیجئے 20 کروڑ ہیں, 20 کروڑ آدمی 20 دن, اور یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن ختم کرے گا تو اس کا نام ووٹر لسٹ میں آ جائے گا. تو آپ دیکھیے 20 کروڑ دن آپ نے اس کے لیے خرچ کر دیا. کیا یہ مناسب ہے؟ یہ پلاننگ صحیح ہے؟ بہت غلط ہے. اس کے لیے آپ 20 آدمی اگر رکھیں, 20 آدمی, تو کم سرمایہ میں کم وقت میں آپ کا وہ کروڑوں کا کام کروا دیں گے. ایک محلے کا کام ایک آدمی ایک دن میں کرا سکتا ہے اگر اس کی تربیت کی جائے. تو بجائے اس کے کہ ایک آدمی سے وہ کام لیا جائے, آپ چاہتے ہیں پورا محلہ جس میں 500 کی آبادی ہے, پورا محلہ ایک دن خراب کرے اس کے لیے. میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں, کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کریں گے تو ہوگا نہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری یہاں ذمہ داریاں ہیں کئی طرح کی. اس ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سیاسی شعور یا سیاسی بیداری اگر نہیں پیدا ہوگی تو ووٹر لسٹ میں تو کچھ ان لوگوں نے جنہیں ہم نے ڈپیوٹ کر دیا, مقرر کر دیا, نام لکھوا دیا, تو ووٹ ہی ڈالنے نہیں جائے گا. سیاسی ووٹ ڈالنے ہی تب جائے گا جب سیاسی بیداری ہوگی. اور سیاسی بیداری خود اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے تو بہت واضح طور پہ قرآن حکیم میں فرمایا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنی تبدیلی کے لیے جب تو خود نہیں آمادہ ہوں گے, لاکھ رضاکار آپ پیدا کر دیں, آپ نے ایک آدمی ایک محلے میں بھیج دیا, اس کا تعاون ہی نہیں کریں گے, بھائی آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں بتانے کے لیے تیار نہیں, دستیاب نہیں ہے, تب کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ نے رکھ دیا والنٹیئر, رضاکار, گاؤں گاؤں محلے محلے پہنچ رہا ہے وہ, لیکن وہی لوگ تعاون نہیں کر رہے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی بیداری,
آدمی کے اندر تبدیلی اسی وقت آئے گی جب خود اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا. لاکھ تنظیمیں ہندوستان میں جو پائی جاتی ہیں مؤثر بھی ہیں, وہ سب کچھ کوشش کر ڈالیں, اور یہ افراد جن کا خود نام ووٹر لسٹ سے غائب ہے, اگر وہ تعاون نہ کر سکیں گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور مساجد میں تو نہیں آتے, لیکن جمعے میں اچھی جمعہ میں خاصی آتے تعداد مسلمان جو ہے وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جمعہ میں ایک تو جمعہ کے خطبے میں سیاست ہمارے یہاں بہرحال شجر ممنوع ہے, لوگ نہیں بولتے, بات نہیں کرتے. اول تو خطبے کا جو یہ اہتمام ہونا چاہیے ڈھنگ سے وہ نہیں ہو پاتا, تو تبدیلی تو بہت ہی ہماگیر چاہیے. لیکن پھر بھی جمعہ کے ائمہ کو, خطبہ کو اگر متوجہ کیا جائے کہ بھائی وقت ہے, آپ ذرا سی لوگوں کے اندر اسے ہم یہ کوئی تبدیلی سیاسی پیدا بات نہ کیجیے. کہیں. جی کوئی سیاسی بات نہ کریں, بلکہ یہ کہ آپ یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں ہونے چاہیے, اپنے ووٹ کا آپ کا صحیح, تاکہ آپ آگے استعمال کر سکیں. جی. اس کے لیے ان کو ترغیب دلانا اس میں ابھی کسی وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ شروع میں کیا جا سکتا ہے. اور اس کام کے لیے کسی بہت لمبے چوڑے فنڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ناظرین, ہم پہنچے ہیں, ہمارے شرکاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیاسی شعور اور سیاسی بیداری کی سخت ضرورت ہے, اور اس کے لیے مساجد کو, مدارس کو, اور ہر ایک شخص کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اس مجلس کو یہیں پر روکتے ہوئے, جاری ہے یہ مجلس لیکن ایک بریک کے لیے رکیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پھر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین, ہم آپ کا پھر استقبال کرتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے کہ ایک سیاسی متحدہ محاذ بنایا جائے مسلمانوں کا, اس کے امکانات کس حد تک ہیں اور وہ کس حد تک ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے, ایک سوال ہے. میں محترم جناب عبداللہ مدنی جھنڈا نگری صاحب کی طرف یہ سوال کو پیش کر رہا ہوں کہ شرعی نقطۂ نظر سے ایک سیاسی متحدہ پلیٹ فارم بنایا جائے, شرعی نقطۂ نظر سے اور یہاں کے امکانات کی حد تک, مختصر طور پر ذرا آپ روشنی ڈالیں اس پر. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے بہت ساری دینی تنظیمیں تو قائم ہیں جن کے اغراض و مقاصد میں آپ دیکھیں گے تو امت مسلمہ میں ہماگیر تبدیلی وہ لانا چاہتے ہیں, یہ ان کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے. لیکن جیسے بہت سارے معاملات میں ہم اپنے اصل راہ سے ہٹ گئے ہیں, اس سے یہ میدان بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہا. مختلف تنظیمیں ہیں جن کا بجٹ سالانہ آپ اگر دیکھیں اور ان کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیں تو بظاہر ایک لمبی چوڑی خدمات کا سلسلہ ہے, ان کا پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور ان کے ذریعے کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اپنے اغراض و مقاصد میں جو یہ چیز ملت کی ہماگیر تبدیلی, اب ان کو بتانے کی اگر یہ ضرورت ہے کہ صاحب آپ نے چونکہ ایک مقصد اپنا بنا رکھا ہے, اس ٹارگٹ تک, نشانے تک آپ کو پہنچنا چاہیے اور آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, تو اب ایک پھر سے الگ سے کوئی تنظیم بنا کر کے تو نہیں یہ کام کیا جا سکتا ہے. البتہ سیاسی جماعت کی بات میں نے عرض کی تھی, جو شروع میں ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ سیاسی جماعت تو ہونی چاہیے ہماری, اور ملت اسلامیہ کے لیے یہ مقصود ہے اجتماعیت. فرد واحد بن کر کے زندگی نہیں گزار سکتا. اب یہ تنظیم سیاسی جماعت جو بنائی جائے وہ انہی تنظیموں کے نمائندوں کو لے کر کے بنائی جا سکتی تھی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اور میں معافی چاہوں گا, ملی کونسل بنی تھی, ان میں تنظیمیں شامل ہوئی تھیں. اب تنظیمیں سیاسی مقصد کے لیے جب تک آپس میں یہ کوآرڈینیشن, ہم آہنگی نہیں ہوگی تو پھر وہ وہاں کھینچاتانی رہی, اختلاف رہے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اختلافات کچھ نہ کچھ تو ہمیشہ رہیں گے, لیکن اتحاد کی جو عملی صورتیں جس حد تک بھی ممکن ہو سکے اس کے لیے ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور بہرحال یہ بات چونکہ مختلف انداز میں سامنے آ رہی ہے, تھنک ٹینک جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہر جمعیت کا, ہر جماعت کا اپنا تھنک ٹینک کوئی الگ ہو سکتا ہے, لیکن ملت کا اجتماعی طور پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. جبکہ مطلوب یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے افراد جو اس پر نظر رکھیں کہ ہمارے اندر کہاں کہاں تبدیلیاں ہیں, کمیاں کہاں کہاں ہیں,
ان کو پوری کرنے کی کوشش کن کن طرح سے، کن کن راہوں سے ہو سکتی ہے، اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب وہ تھنک ٹینک بنانے کے لیے پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو اب ایک موقع اور آئے گا کہ تمام جماعتوں سے دو دو ایک ایک آدمی لے کر کے پھر ایک چیز بنا لی جائے، نہیں تو وہی موقع آئے گا، الیکشن کے موقع پر چند لوگ کھڑے ہوں گے اور ایک نعرہ دیں گے لمبے چوڑے اشتہارات کے ذریعے، اور کی ملت کے نمائندے ہم ہیں۔ تو اس لیے وہ جماعت بہرحال بننی چاہیے، اس کے لیے عملی صورتیں، ملت کے افراد ذمہ داران بیٹھیں، اور وہ ہر مقام پہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ملت خالی نہیں ہے افراد سے، حساس لوگوں سے بھی خالی نہیں ہے، لیکن کوئی جگانے والا ہو، کوئی بٹھانے والا ہو، کوئی ان کو ایک ڈور میں مضبوط طریقے سے باندھ کے رکھنے والا ہو۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے۔ اس میں میں معافی چاہتا ہوں کہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، وہاں مسلمانوں کا رنگ ہے دینی رنگ، دینی مزاج، اور آج بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان اپنے دین کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہیں، بلا شبہ۔ چاہے جیسا کہ آپ نے کہا دینی تصور کو آپ نے پیش کیا جو بھی ہو، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دینی جو بڑی جماعتیں ہیں، اگر یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر سمجھیں، مشورہ کریں، اور صرف اس نقطے پر، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے، اتحاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ آپ میری جماعت میں جائیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کہ یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے اللہ کہ تیرا پروردگار رحم فرمائے۔ اس سرزمین میں اختلاف کو رکھا گیا ہے فطری طور پر، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر مکتب فکر کے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے، کفر کے فتوے لگانے کے بجائے دوستی اور محبت کی باتیں کریں، اور ساتھ بیٹھ کر ایک اچھے مقصد کے لیے جمع ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جس کو حق سمجھتے ہیں اس کو حق نہ کہیں، ہم ہرگز ہی نہیں کہتے، آپ ضرور اس کی طرف دعوت دیجئے، لیکن ادب کے ساتھ، دوسروں کو ٹھیس پہنچائے بغیر، گالی گلوچ کے بغیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فلہ ما لنا وعلیہ ما علینا، جو شخص نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، تو اس کے لیے وہ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور اس کے اوپر وہ ذمہ داری آتی ہے جو ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ سب متفق علیہ چیزیں ہیں، اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ بس یہ کہ ہماری گزارش یہ ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جماعتوں کے جو بڑے ذمہ داران ہیں، کم از کم نئی جماعت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم یہ لوگ اگر مل جائیں آپس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سارے مسائل امت کے خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہر جماعت سے سنجیدہ افراد، ظاہر ہے کہ ہر جماعت میں ہر شخص حساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جو قائد گروپ ہے ہمارا ملت کا، وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے اس کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ ہاں واقعی حالات بہت سخت ہیں اور حالات ہمارے ناموافق بھی ہیں، لیکن اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور تھنک ٹینک جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، وہ بہت ہی اہم پہلو ہے، اور اس پر اگر ہم غور کر لیں اور کوئی ہمارا ایک تھنک ٹینک ہو، اس کے بعد ووٹ سے لے کر کے تعلیم تک، اور تعلیم سے لے کر کے فقر اور غربت تک، یہ سارے مسائل انشاءاللہ دھیرے دھیرے حل ہوں گے۔ تو اصل یہ کہ اجتماعیت کی اہمیت محسوس کر کے، اور ہمارے تھے ملی کاؤنسل جیسے، یعنی کیا پھر سے وہ ملی کاؤنسل اور مشاورت ان کو کیا ریوائیو کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جو زندہ ہیں، جو کام کر رہی ہیں، جو میدان میں ہیں، انہی میں سے افراد کچھ بیٹھیں اور اس پر غور کریں۔ نئی جماعت تنظیم بنانے کی ضرورت اس بانے میں نہیں ہے، کہ بجائے اس کے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ نئی تنظیم شروع کرنے کے بجائے موجودہ جو زندہ تحریکیں اور تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے یہ مسئلہ آئے، وہی میں نے اور وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کو سمجھیں اور مشورہ کریں اور امت کے لیے جو ہے حل نکالیں۔ وہ ہے کہ آپ حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ ملی تنظیم یا سیاسی تنظیم ہماری ہونی چاہیے، اس کے لیے اتحاد ضروری ہے، اور اس کے لیے کوئی نئی جماعت بنانا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو موجودہ تنظیمیں ہیں انہی میں کے کچھ افراد کو لے کر ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ حضرات
کہ جو تجربہ ہم ماضی میں کر چکے ہیں اسی تجربے کو دوبارہ دوہرا دیں، ظاہر ہے اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو ماضی میں نکلے ہیں، اس سے الگ نتائج کی امید تو نہیں کی جا سکتی۔ اصل بیماری ہماری کہاں ہے؟ تنظیم بنانا ہم کئی بار بنا چکے ہیں، اس کا احساس ہونا، تنظیم بھی بنائی ہے ہم نے، ہمیں تنظیم بنانے کا احساس بھی ہے اور لوگ بناتے بھی رہتے ہیں، ہر سال تقریباً تنظیمیں بن جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں ہم لوگ ہمیشہ سے وقتی حل نکالتے ہیں، وقتی جذبات ہمارے رہتے ہیں، وقتی فکر ہوتی ہے۔ جو اصل بیماری ہے ہماری جذباتیت، اس سے ہم نکلنا نہیں چاہتے۔ جذباتیت کو چھوڑنا بہت ضروری ہے اور لمبی پلاننگ کرنا، شارٹ پلاننگ کے بجائے لمبی پلاننگ کرنا وہ ضروری ہے۔ بچوں کو جو ہمارے سنی شعور کو پہنچ رہے ہیں وہاں سے ان کو سیاست کی طرف لانے کے لیے، اس کی اہمیت دکھانے کے لیے، اپنی قوم کی گرتی ہوئی حالت کو بتانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے حلقے میں، ہر ایک تنظیم، ہر ایک جماعت، ہر ایک دینی جماعت اپنے اپنے حلقے میں ہی اگر کام کرے اور سب کے اندر ایک جیسا شعور ہو کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے اور ہمیں اس ملک میں سیاست میں دخیل ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے مسائل کوئی پورے نہ اٹھائے گا، نہ ان کے لیے کوئی حل نکالے گا۔ وقتی طور پر ہمیں لالی پاپ دے دے اور اس کے بعد اس کا کام نکل جائے اور الگ ہو جائے، یہی صورتحال رہی ہے، اب بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف میں چاہتا ہوں آپ حضرات کو تھوڑی توجہ دلائیں۔ اس موضوع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے بچے ہیں جو ابھی زیر تعلیم ہیں ان کے اندر سیاسی شعور پیدا ہوا۔ ہمارے اندر تو اتنا سیاسی شعور پیدا ہو گیا کہ ہماری بعض مسلم دانشگاہ ہیں جو بہت ہی معروف و مشہور ہیں، وہاں کی طلبہ جماعتوں سے اٹھ کر کے اپنے ملک کی سیاست میں نام پیدا کیا ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ اس کا حل نہیں ہے۔ اب یہاں پھر ہم اور شریعت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، کہ ایک سوراخ سے مومن دو بار نہیں ڈسا جاتا، یہ اس کی فراست ہے، اس کی ایمانی اور مومنانہ فراست ہوتی ہے جو دوبارہ ایک ہی سوراخ سے ڈسے جانے پر روک دیتی ہے۔ ایسی حالت میں جو تنظیمیں ملت میں رائج ہیں وہ ہمارے لیے فائدے بخش ہو سکتی ہیں، جن سے ملت ڈسی گئی ہے یا بار بار ڈستی جا رہی ہے اب تک اور آئندہ مستقبل میں بھی ڈسے جانے کی امید ہے، ان کو نظر انداز کر کے، ان کو آپ چھوڑ کر کے کوئی مخالفانہ جذبہ نہ پیدا کریں، لیکن وقتی طور پہ ان کو آپ نظر انداز کر کے جو آپ کے ساتھ اس فکر کی اہمیت کو سمجھتے ہوں ان کو اکٹھا کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گا۔ ناظرین، ہمارا یہاں پر یہ ایپیسوڈ پورا ہوتا ہے، یہاں پر ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی مجلس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔